اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشنی پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، ہم ظلم اور تعدی کا شکار تھے اور غلامی کی چکی میں پس رہے تھے۔ اتنے میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا،
اور یتیموں، بیواؤں اور نادار کا سہارا بن کر ہر قسم کے غموں سے نجات دلائی۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کے یوم شہادت کے حوالے سے یہ آج کی ہماری جو علمی مجلس ہے یہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی پیدائش کی، جن کی آمد کی خبریں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، جن کے والد گرامی جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، جن کو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہونے والی ہستیوں نے اپنی آغوش میں پرورش جن کی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو تھی خاتون کربلا، انہوں نے جن کی پرورش کی اور اپنی گود میں ان کو کھلایا تھا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات تھے، اور ناظرین کرام یہ ہستی وہ تھی جن کے دادا باب مدینۃ العلم تھے، اور یہ خود ان کی ہستی یہ تھی کہ خود یہ کوہ حلم تھے اور کوہ صفات حلم کا، جن کے بابا کا جھولا جبرائیل امین نے جھلایا تھا اور جن کی دادی کی چکی ملائکہ چلاتے تھے۔ یہ وہ تھے جن کی رگوں میں نوری، میں خون نہیں کہتا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رگوں میں وہ جوہر نور جو تھا وہ رواں دواں تھا۔ اور کاش میں سوچتا ہوں کبھی کہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے میرے پاس فرزدق کا قلم ہوتا، اور کاش حافظ کا درد ہوتا، رومی کا سوز ہوتا، جامی کا عشق ہوتا، اقبال کا جذبہ ہوتا، اور میری زبان قدسیوں کی ہوتی یا حجر اسود کی ہوتی تو ان کی شان بیان کرتا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی، پاک وہ تھی، 50,000 غلام خرید کر آزاد کیے، اور ان کے بارے میں فرزدق نے لکھا کہ جس طرح ان کے والد کے نانا جان جو تھے انہوں نے ساری زندگی کبھی لا کا لفظ سائل کے سامنے استعمال نہیں کیا، صرف کلمے میں لا فرماتے تھے، اسی طرح بالکل امام زین العابدین امام سجاد جو تھے ان کے ہاں جو بھی سائل آیا انہوں نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کی۔ ان کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ سنان بن انس، یہ دشمنوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت کا اور ان کے حلم کا اندازہ کیجئے۔ سنان بن انس وہ شخص ہے جس نے برچھا مارا تھا، اور سیدنا علی اکبر کی شہادت میں جس کا سب سے زیادہ رول تھا، وہ آتا ہے چھپتا پھر رہا ہے، اور مختار سقفی جو ہے اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ امام زین العابدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، یہ جنگل میں 2-3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، اور یہ بھاگتا ہوا سنان جو ہے آیا، اس نے خیمہ دیکھا، خیمے کا جب پردہ اٹھایا اندر دیکھا تو آگے امام زین العابدین کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ خوف سے بھاگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کہاں آ گیا ہوں۔ امام زین العابدین نے اپنے خدام سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اس کو لایا تو آپ نے کہا تم کیوں بھاگ گئے ہو؟ اس نے کہا جی بس کوئی وجہ تھی۔ آپ نے کہا ادھر ہی رہو۔ اس کو رکھا، اس کو 1-2 دن اپنے پاس رکھا، اپنے خیمے میں رکھا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو کپڑے نئے دیے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے ایک تھیلی جو تھی دیناروں کی وہ اس کے سپرد کی۔ جب وہ چلنے لگا تو بڑی حیرت سے کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا میاں تمہیں خوب پہچانا ہے، تم ہی وہ ظالم شخص جس نے میرے بھائی کے سینے میں جو تھا وہ برچھا اتارا تھا اور آر پار کر دیا تھا، لیکن وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ ہم میرے والد کے نانا وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت ان سب ظالموں کو معاف کر دیا تھا۔ ہمارا وہی جو ہے وہ اسوہ ہے، اپنے بڑے بزرگوں والا ہمارا یہ ہے۔ ناظرین کرام، ان کی سخاوت کے واقعات، ان کی کرامات، اور ان کو تو ہر شے پہچانتی تھی۔ وہ فرزدق نے کہا تھا نا، خلیفہ وقت جب آیا تو اس نے کہا یہ کون ہے تجال عارفانہ سے؟ انہوں نے کہا تم نہیں اس کو جانتے، اس کو شجر و حجر جانتے ہیں، اس کو کعبہ مکرم جانتا ہے، اس کو حرم جانتا ہے، اس کو ملائکہ آسمانی جانتے ہیں، اس کو حرم کی زمین جانتی ہے، اور اس کو حجر اسود پہچانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبیاں عطا کی تھی، جانوروں سے بھی بات کرتے تھے، حور و طیور سے بھی بات کرتے تھے، ساری دنیا ان کو پہچانتی۔ ان کا عز، انکسار، ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، ان کے زود و ورا کا کیا عالم تھا۔ 1000 نفل آدمی کہہ سکتا ہے زبان سے، لیکن 1000 نفل پڑھنا، اور پھر غرباء کو رات کے وقت جا کے رات کے اندھیرے میں ان کی مدد کرنا، اور اپنے کندھوں پر سب کچھ اٹھا کے لے جانا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب
ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی صاحب سے. جی نظامی صاحب، ایسا صبر کا کوہ صفا. جی ہاں، آدمی بات کر سکتا ہے ایسا ہی ہے. لیکن وہاں ذرا تصور میں لائیے. جی غازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے غیر معمولی امتیازات عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک. حضرت امام زین العابدین، جن کا آپ نے بہت ہی خوبصورت تعارف کروایا ہے، سعادت حاصل کی ہے، جی. آپ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی خصوصیات کا بہت دلکش امتزاج ہمیں دکھائی دیتا ہے. ٹھیک. حضرت امام حسن عفو و درگزر کا اور حلم اور بردباری کا پیکر ہیں. ٹھیک. اور حضرت امام حسین بصیرت اور مطلب خصوصی امتیاز جو آپ کا ہے، اور غیر معمولی شجاعت اور اخلاق کی عظمت، یہ ساری چیزیں حضرت امام زین العابدین میں بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. کربلا کا جو ہولناک واقعہ ہے، تاریخ اسلامی کا المناک ترین ایک واقعہ، اس کے ظاہری اختتام کے بعد اصل میں داستان کربلا نے ایک اور رنگ اختیار کیا. ٹھیک. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کی ساری عمر مبارک ایک طرح سے میدان کربلا ہی میں گزری. ٹھیک. اور واقعہ کربلا کے بعد کا جو کربلائی دور ہے، اس میں آپ تن تنہا تھے. ظاہراً مزاج وہی کربلا والا مزاج وہی کربلا والا تھا. 38 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، وصال ہوا، جس کی مناسبت سے آج ہم جمع ہیں. تقریباً 2 برس کی مدت حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں آپ نے گزارا بچپن. اس کے بعد حضرت امام حسن کا زمانہ اور اس کے بعد حضرت امام حسین کا زمانہ. سارے تابعین، اکابر تابعین جو علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین تحصیل علم میں سب سے نمایاں تھے. سبحان. یعنی آپ نے امہات المومنین سے علم حاصل کیا اور ان سے روایات کی، حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین سے، اور اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام جو علم میں اور حدیث میں اور تفقہ فی الدین میں بہت شہرت رکھتے تھے، ان کے ہاں خود حاضر ہو کر آپ نے اکتساب کیا. ٹھیک. کہا گیا بلکہ آپ سے کہ آپ اہل بیت کے چراغ ہیں، تو آپ یوں علم حصول علم کے لیے عام لوگوں کے دروازے پر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا افتخار ہی یہ ہے، عالم کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس حاضر ہو کر اکتساب کیا جائے. سبحان اللہ. چنانچہ حدیث میں اور فقہ میں آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ ایک تو اہل سنت کی بھی جو صحاح ستہ ہیں، ان سب میں آپ سے روایت کی گئی احادیث موجود ہیں، اور وہ 2 طرق سے آتی ہیں. ایک تو آپ کا جو خاندانی ہے، اہل بیت کا سلسلہ روایت ہے، اور کچھ اور راویوں کے توسط سے بھی. یہ تو آپ کا علمی پہلو ہے. اس کے بعد جو آپ نے اخلاق کے کمالات بتائے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب ہے. آپ نے سنان کا ذکر کیا، آدمی حیران ہو جاتا ہے. حیران کون. جی پیر صاحب، صاحبزادہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بڑے اشعار سناتے ہیں. آج آپ کو میں بھی سنا رہا ہوں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تمانچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی. اچھا جی، ایک بہت دلچسپ بات پیر صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو وہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، تو اس وقت عبد الملک بن مروان جو تھا، اس نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور بیڑیاں پہنا کے مدینہ منورہ کے باہر رکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ. تو وہ امام زہری جو تھے وہ گئے اور بڑے پریشانی حالت میں دیکھے. تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے اشارہ کیا تو وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں، پھر وہ بیڑیاں لگ گئیں. تو ایک دن عبد الملک بن مروان جو تھا وہ اپنے بیٹھا ہوا تھا محل میں. رات کے وقت اسے دیکھا کہ امام زین العابدین وہاں پہنچ گئے، اور جا کے آپ نے کہا لے بھائی ہن تو تے میں کلے اب جو تم نے کرنا ہے کرو، جو تم سختیاں کر. تو وہ کانپنے لگ گیا خوف سے. کہنے لگا آپ تشریف رکھے، آپ بیٹھے. آپ نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، واپس آ گئے. تو امام زہری کہتے ہیں کہ میں گیا تو خیمے وہ جہاں قید کیا ہوا تھا وہاں آپ نہیں تھے. تو میں بہت حیران ہوا جب میں عبد الملک بن مروان سے جا کے بعد میں ملا تو اس نے مجھے کہا وہ تو میرے پاس آئے ہوئے تھے اور بیڑیاں سارا کچھ. تو انہوں نے کہا یہ ہم استقامت دکھاتے ہیں، ورنہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
طے الارض جو ہے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے ان کی بارگاہ میں. ان کے غلاموں کو یہ شان حاصل ہے تو ان کی اپنی عظمت تو بہت ورال ورا ہے. ان کا سب سے بڑا افتخار یہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور انتہائی بابرکت خاندان سے ہیں، اور پھر وہ اس طرح عملی نمونہ اپنی حیات مقدس میں پیش کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی، اسوہ بھی، سیرت بھی، علم بھی، حلم بھی، تواضع بھی، ہر چیز جو ہے وہ امت کے سامنے نکھر کے آ جاتی ہے. اس دور ابتلاء و آزمائش میں یعنی ایک انتہائی فکر انگیز جو آپ کی شخصیت کے حوالہ سے ہمارے لیے درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کن حالات میں منصب امامت سنبھالتے ہیں. خیام حسینی میں لوٹ مار ہو چکی ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ تھا اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں کا، اور اس طرح کے منظر میں کہ جب لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، جب اس طرح کا منظر ہے تب آپ منصب امامت سنبھالتے ہیں. اتنے دشوار گزار وقت میں اور اتنی مشکل ترین لمحات میں آپ کی قیادت، آپ کے قائدانہ جو فیصلے اور تدبر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. مشکل وقت میں ہی تو مرد بحران اور مرد امتحان جو ہے نا جس کی شخصیت کا، عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر کس طرح خانوادہ نبوت کی عفت ماں بیویاں، ان کا ساتھ، اور ساتھ جو ہیں وہ کمسن ہستیاں ان کا ساتھ، اور پھر ارد گرد تمسخر اڑانے والے سارے جو لوگ ہیں، قاتل ہیں، کوئی باپ کا قاتل، کوئی بھائی کا قاتل، ان کے ساتھ اس قدر صبر و استقامت کے ساتھ چلنا اور اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اور رضا الہی پر اس قدر صابر اور سجود رہنا اور صابر و شاکر رہنا کہ آپ کی اس حالت میں بھی نماز شب جو ہے اس کو قضا نہیں ہونے دیتے، نماز تہجد کو قضا نہیں ہونے دیتے. 1000 رکعت، یہ روحانی کرامت ہی اس کو کہا جائے گا. نہیں، جب بازار کوفہ میں قافلہ جاتا ہے، پہنچتا ہے، تو ایک شخص حافظ معدین ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں ایک شخص بدبخت آگے بڑھا اور اس نے کہا خدا کا شکر ہے تم لوگ خائب و خاسر ہوئے، اس طرح کے کلمات کہے اس نے. آپ نے فرمایا تم مسلمان ہے یا کچھ اور؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. کہا پھر تو تم سے بات ہو سکتی ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں. سورہ شورا جو ہے وہ پڑھی ہے، اس میں ایک آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا جب سارا قرآن پڑھتا ہوں تو یہ آیت پڑھتا ہوں، لیکن اس آیت کا تم سے کیا تعلق؟ فرمایا اس میں جن کے ساتھ مودت و محبت کا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے وہ ہم ہی ہیں. اور یہ تعارف سن کر پھر وہ قدم بوس ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا. تو یہ حالت یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل ترین مرحلے میں آپ کا استقامت، آپ کی اور سجدہ کرتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں اتنی مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کرتے ہیں عبد کا بے فنائے کا، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مسکین کا بے فنائے کا، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. فقیروں کا بے فنائے کا، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. سالوں کا بے فنائے کا، تیرا سوالی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. کیا تواضع کے کلمات ہیں جی، اور کیا تعلیم ہے امت کے لیے. اور حجر اسود جن کی امامت کی شہادت ہے، بے شک. لیکن اس کے باوجود انکساری جی علامہ صاحب ایک بات بہت خوبصورت جو میں نے پڑھی ہے طبقات ابن سعد میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. تو وہ جو میں کہتا ہوں جوہر جو نور ہے ان کی رگوں میں، وہ رگو ریشے میں سمایا ہوا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے جو خوشبو آتی تھی تو وہی خوشبو آگے چلتی رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کا پسینہ جو ہے مبارک وہ شیشے میں بند کر کے اہل مدینہ لے جاتے تھے، اور اپنی بیٹیوں کو جب بیاہتے تھے تو وہ ان کو لگاتے تھے. اور وہ آج تک وہ پسینہ مبارک چل رہا ہے. مدینہ منورہ میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن لوگوں کے پاس وہ پسینہ مبارک اب تک ہے. اچھا غازی صاحب، میں آج بطور خاص آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے کچھ عقائد کی گتھیاں سلجھانی ہیں جی ضرور اس پروگرام کے حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ اہل ایمان کو ایک پیغام دیتا چلا جاؤں. میں شیخ ابن تیمیہ کی روایت لوں گا اور بطور خاص میں اس کا حوالہ دوں گا. بہت خوب.
اور دوسری ابن جوزی کی میں روایت لوں گا، بات خوب. دیگر محدثین نے نقل کیا، لیکن میں بطور خاص 2 ان ہستیوں کا ذکر کروں گا. اور عقائد کی گتھیاں آپ نے سلجھانی، حدیث میں نے پڑھنی ہے. آپ بہت اچھے انالسٹ ہیں، انالائز آپ کریں گے انشاءاللہ. رسول کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں اور اپنے صاحبزادے امام محمد باقر سے فرماتے بیٹا چچا کے سر کا بوسہ لو. جابر فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ آواز کا وہ حسن، وہ صوتی حسن. تو بتایا گیا کہ میں زین العابدین ہوں، علی بن حسین ہوں. تو فرمایا ساتھ کون ہے؟ کہا میرے صاحبزادے محمد باقر الباقر. میں ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. اتنا کہنے کے بعد آپ نے آگے بڑھ کے امام محمد باقر کے قدموں کا بوسہ لیا. صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. قدموں کا بوسہ لیا، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا رسول اللہ یسلم علیک، اللہ کے رسول کا سلام قبول فرما لیجیے. واہ واہ. یہ بات کہی ابن تیمیہ نے لکھی. ابن تیمیہ نے لکھا. اب یہاں سے آپ نے انالائز کرنا ہے. آگے آپ فرمایا، پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کنت عند رسول اللہ علیہ السلام فداخل علیہ الحسین بن علی، میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر تھا اور حسین ابن علی تشریف لائے اور فدمہ علیہ وقبلہ وعقد علی جنبہ. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو پہلے سینے سے لگایا، پھر آپ کو بوسہ دیا، پھر آپ نے ران پہ بٹھایا، آپ نے پہلے ران پہ بٹھایا اور فرمایا کہ ثم قال یولد لابنی ھذا ابن، اے جابر اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، یقال لہ علی، اور اس کا نام علی ہوگا، اسے علی کہہ کے پکارا جائے گا. اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش، اور جب عرش کے پردوں سے ندا دینے والے ندا دیں گے لیکم سید العابدین، کہ اس میدان محشر میں جو عابدین کے سردار ہیں، ساجدین کے سردار ہیں، کھڑے ہو جائیں. فیقوم ہوا، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. اگلی بات فرمائی ویولد لہ محمد، اللہ انہیں پھر ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا اور ان کا نام محمد ہوگا. اذا رأیتہ یا جابر، اے جابر جب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے فقرا علیہ السلام، تو میرا سلام انہیں کہنا منی وعالم. اور ایک اور بات یاد رکھنا، ان بقائک بعد ذالک اليوم قلیل، اس کے بعد آپ کی زندگی کے چند ایام باقی رہ جائیں گے. اب آپ انالیسس کیجئے کہ رسالت امام علیہ السلام، آپ بشارت مصطفیٰ ہیں، آپ بشارت مصطفیٰ ہیں. نام بھی آپ کا رکھا کس نے؟ رسول کریم علیہ السلام نے. میں میرے اس بیٹے کو علی کہہ کے پکارا جائے گا. پھر اگلی خبر دی نیکسٹ جنریشن کی خبر دے رہے ہیں، میں ان کے ہاں وہ بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی زندگی اس کے بعد بہت قلیل رہ جائے گی، تھوڑی رہ جائے گی. خبر دے دی جابر حوادث زمانہ جیسے بھی آتے رہیں آپ کو موت نہیں آئے گی، تا وقت کہ آپ میرے خاندان نبوت کے ان چشم و چراغ سے ملاقات نہیں کر لیں گے. انہیں زندگی کی ضمانت بھی بتا دی، بیماری آئیں، تکالیف آئیں، حادثات آئیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی عطا فرمائے گا تا وقت کہ آپ کی ملاقات نہ ہو جائے. یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو بیٹا دے گا اور اس بیٹے کو آگے پھر اللہ بیٹا دے گا، اور نام بھی میرے نبی نے رکھے. میں شیخ ابن تیمیہ کی روایت دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ عقائد کی گتھیاں کیسے سلجھتی چلی جاتی ہیں. اب آپ کا جی چاہے آپ علم غیب مانیں یا نہ مانیں، مجھے اس سے کوئی نئی بات کلام نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، لیکن کم از کم حدیث کو، اس کو ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل کیا، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، اس روایت کو نقل کیا. تو گویا امام زین العابدین آپ کا نام بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے رکھا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، جو ان کا سخاوت تو اس گھر کا جو کیا کہنا چاہیے کہ سخاوت تو ان کا کوئی مقابلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حلم کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ بھائی کے قاتلوں کو، والد کے قاتلوں کو دیکھنا جنہوں نے ظلم کیے. میں ایک واقعہ صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حشام بن اسماعیل گورنر مدینہ تھا، بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا. بعد میں آ گیا ولید بن عبد الملک، اس نے آ کے اس کو معزول بھی کیا اور اس کو نیب کا محکمہ بنا دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو شاہ خرچیاں فضول خرچ لوٹا ہے. یہ بہت اچھا ہے، آج کل کی اصطلاحات میں سمجھنا آسان ہے. انہوں نے کہا یہ پیسے نکالو ان سے، سارے اس سے پیسے لو اور اس کو رگڑا دو. تو وہ بندے آئے، انہوں نے پکڑ لیا اور پیسے ویسے اس سے کافی نکالے، ابھی اور نکالنے تھے. تو اس نے کہا میں تو بھوکا گیا غریب. چھپتا چھپاتا امام زین العابدین کو پتہ چلا، آپ نے پیغام بھیجا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم آج کل بہت مشکل میں ہو، تمہارے مالی حالات بھی خراب ہیں، جتنے پیسے چاہیے تم ہم سے منگوا سکتے ہو، اور جو مدد چاہیے وہ ہم سے لے لو، یہ ہمارا اسوہ ہے. میں تو
پڑھ کے تو اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی صاحب اتنا حوصلہ، رحمت للعالمین کی اولاد ہیں، تو یہ اگر ان کے ہاں نہیں ہوگا تو کس کے ہاں؟ نور رحمت، نور رحمت. ان کے رگ و ریشم. حسین بن نمیر جو مطلب آل رسول کو بڑی زک پہنچی اس شخص سے، اس کے اور اس کے خاندان پر آپ نے احسان کیا. مروان جس کی وجہ سے عالم اسلام کے بہت ہی دردناک واقعات رونما ہوئے، سچی بات یہ ہے، اس پر بھی برا وقت آیا تو اس کے اہل خانہ کو آپ نے اپنے ہاں پناہ دی مدینہ منورہ سے باہر جب آپ اپنی کھیتوں پہ تھے. واقعہ ہرہ کے زمانے کی بات ہے. اللہ اکبر. ہاں جی. اور اس مروان کو اور اس کے بچوں کو اس وقت مدینہ میں کوئی شخص پناہ دینے والا نہیں تھا. بڑے لوگوں نے اس سے معذرت کر لی تھی، اور ایک صاحب نے اسے کہا کہ اس وقت صرف امام زین العابدین ہیں جو آپ کو پناہ دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میرے بچوں کے ہاں پہنچا دو، جو میرے بچے کھائیں گے وہی آپ کے بچے کھائیں گے، جو پہنیں گے وہی پہنیں گے، جس طرح ان کی حفاظت ہوگی اسی طرح آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی. واقعہ ہرہ کے دوران 500 کے قریب لوگ تھے جن کو روز کھانا ان کے ہاں سے جی بالکل ایسا ہی ہے. بھائی صاحب آپ کا جو وطیرہ تھا، رات کو بغیر اپنا تعارف کروائے غریبوں کے گھروں میں اناج پہنچاتے تھے، اور اپنے قبیلے کے ایک فرد کے ہاں بھی ہمیشہ تشریف لے جاتے، اپنی شناخت نہیں کرواتے تھے اور نذرانہ پیش کرتے تھے. وہ بھی پہچان نہیں پاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اے اللہ کے بندے، ایک تم کتنے اچھے آدمی ہو، اور ایک ہمارے بھائی زین العابدین ہیں جو قرابت کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں وہ نوازتے نہیں ہیں. تو آپ ہمیشہ سنتے، دعا کر کے تو لوٹ آتے. اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان صاحب کو پتہ چلا کہ وہ تو زین العابدین آج تو آئے نہیں ہیں، تو وہ زین العابدین تھے. جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، آخری غسل، تو آپ کے پشت مبارک پہ دیکھا شہادت کے بعد کہ نشانات ہیں بہت گہرے. یہ طے تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نوعیت کی جسمانی اور بدنی سزا سے محفوظ رکھا. ایسی کوئی سزا آپ کو، کوڑے نہیں لگے، کچھ ایسا نہیں کہ پشت پہ نشان پڑ جائیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جو آپ بوریاں اناج کی اٹھا کے یہ وہ ضرورت مندوں کو کے گھروں میں پہنچاتے تھے، یہ وہ نشانات ہیں. سخاوت کا عالم آپ دیکھیے. 20 حج آپ نے کیے حضور. اور حلم کی بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جس اونٹنی پر آپ نے 20 حج کیے ہیں، سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ آپ نے نہ زبان سے نہ کسی چھڑی سے کبھی اسے کہا کہ اب تیز چلو اور اب رکو. وہ جو حرم پاک میں لوگوں نے دیکھا کہ ساری رات وہ والا واقعہ ہے نا آپ کے ذہن، گڑ گڑا کر آپ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت ایک عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور مناجات آپ کی بہت زیادہ اور لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کون شخص ہے، کتنا گناہ گار ہے، پتہ نہیں اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. تو صبح کی جب اذان ہوئی تو کہتے ہیں آپ نے جب چہرے سے اپنے وہ ہٹایا نقاب، تو انہوں نے کہا یہ تو امام زین العابدین. بے شک جی، بلا شبہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مبالغہ نہیں. میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک جملہ تھوڑا سا حضرت جابر والا نا، وہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز جو انہیں پروردگار عالم نے عطا فرمایا، چونکہ انہیں اہل بیت نبوت کے حوالہ سے بہت سارے ارشادات حضور کے انہوں نے براہ راست سنے تھے، اس لیے کربلا معلیٰ کے سب سے پہلے ظاہر ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کی بہت بڑی ایک بات ہے. دوسرا ان کے وصال کے حوالہ سے جو فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا اس کے بعد تم تھوڑی دیر زندہ رہو گے، تو آپ کا وصال 78 ہجری میں، یعنی ان کا وصال مبارک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت جابر کی حوالہ سے اتنی زیادہ آپ نے خاندان نبوت کے ساتھ وفا محبت کا مظاہرہ کیا جو باقی پوری امت کے لیے سبق ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خشیت کا اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا مدینہ منورہ میں ایک کھجوروں کا باغ تھا، 500 درخت اس کھجوروں کے باغ میں تھے. جب کبھی آپ ادھر تشریف لے جاتے تو ہر درخت کے نیچے 2 گانا ادا کرتے. وہ جو یعنی ہر درخت کے نیچے وہ جو 1000 نفل والی آپ وہ تو پھر 1000 پورا ہو گیا. اور اس لیے فرماتے کہ یہ پروردگار عالم جو رازق حقیقی ہے، اس نے جب ہمیں رزق عطا کیا ہے تو میں اس کا شکر کیوں ادا نہ کروں. اخلاق کا یہ عالم تھا
کہ جب کبھی کوئی سائل آتا تو اسے ایک بات آپ نے بہت خوبصورت جو فرمائی، اسی کا دوسرا پہلو صرف ایک بات خوبصورت فرمائی. جی نہیں، آپ نے سب کچھ خوبصورت فرمایا، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے متعلق جو بات ہے، جو وہ جب سائل آتا اسے عطا کرنے سے پہلے اس کے سر کو بوسہ دیتے، اور سر کو بوسہ دے کے پھر اسے عطا کرتے، اور عطا کر کے فرماتے خدا تمہارا بھلا کرے، تو ہمارا آخرت کا توشہ اٹھا کر جا رہا ہے. اللہ، یعنی یہ کتنی خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. سبحان اللہ. یہ وہ خاندان ہے جی کہ تو ہمارا، یعنی جو تو لے کے جا رہا ہے، خود چل کے آیا ہے، لے کے جا رہا ہے، اس یہ ہمارا آخرت کا اجر اللہ کے ہاں اس کا جو ہے. علامہ صاحب 2 دن روزہ رکھا، آپ کو انگور بہت پسند تھے، بادام بہت پسند تھے، اور شکر بڑی پسند تھی، وہی زیادہ بانٹتے بھی تھے. اچھا، روز ایک بکرا بڑا ذبح کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ تقسیم کرتے چلے جاتے کہ بعد میں خادم کہتا ہے جناب وہ تو سارا ہی تقسیم ہو گیا، کہتے کوئی بات نہیں، شکر لے اور بادام لے، وہی ہم کھا لیں گے. انگور منگوائے، روزہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے سوائے وہ ایام جن میں نہیں روزہ رکھا جائے. تو اس نے کہا جی روزہ کیسے افطار کریں، کہ لے انگور پہ بہت جی چاہ رہا ہے. وہ انگور لایا. جب روزے افطاری سے چند ساتھ پہلے ایک سائل نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے، اور وہ خادم نے پوچھا کیا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. انہوں نے کہا انگور دو. اس نے تھوڑے سے دیے، انہوں نے کہا نہیں سارے انگور دے دو. سارے انگور دے دیے. وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے کہا آج پھر انگور کو جی چاہ رہا ہے. وہ انگور لے کے آیا خادمہ. پھر جب آواز آئی باہر سے سائل آیا تو آپ نے کہا اس کو انگور دے دو. تیسرے دن سائل نہیں آیا تو آپ نے انگور کھائے، اور کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے پاس. غازی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کے افعال ہیں نا، یہ آپ کے اعمال ہیں جو ظاہر اور وقوع پذیر ہو رہے ہیں. میں انتہائی لطیف پہلو کی طرف جاؤں گا. آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے جبکہ وہ اس بات کی خواہش مند رہتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اور وجہ کوئی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت نہ لے جائے جس لقمے کی طرف میری والدہ نے ہاتھ بڑھانا ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ نے سوچ کی تھی پاکیزہ عطا فرمائی ہے، نزاکت، ہاں، کہ میری اتنی بھی تقدیم نہ ہو جائے. تو میں کہتا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سوچیں بھی معمول اور محفوظ ہیں. ماں بھی تو دیکھیں نا جی، شہزادی اتنی بڑی اور کیسے فقر میں زندگی گزار دی. مجھے یہاں خاص بطور خاص جو بات یاد آ رہی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بھی ہمیں پاکیزہ رکھنا ہوگا اہل بیت کے حوالے سے اور اپنے اکابر کے حوالے سے. امام کشیری فرماتے ہیں کہ عمر بن لیث بادشاہ تھا خراساں کا، اور اس کو جنت میں دیکھا گیا اور اسے پوچھا گیا تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ حکمرانوں کے اعمال تو اس سطح کے نہیں ہوتے نا، اس درجے کے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں، تو تم کیسے پہنچے؟ اس نے کہا جی بات اور کوئی نہیں ہے، میں انویژن کے لیے، لشکر کشی کے لیے لشکر میرا تیار ہوا، پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھا، پریڈ ہو رہی تھی، سالانہ پریڈ ہو رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میرے پاس آرمی اور فوج اس وقت ہوتی جب میرے نبی کو تنگ کر رہے تھے اور میں احد میں، تو میں کم از کم ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتا. اللہ کو یہ میری سوچ اور فکر اتنی پسند آ گئی، رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت میں بھیج دیا. آدمی کی سوچ اگر پاکیزہ اور مطہر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حیا فرماتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر آپ کی سوچ بھی ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. عمل کرنا تو پھر بات کی بات، کوئی شک نہیں. اس اللہ یہ واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم بال برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ صحیح ہے، آپ اور ہم بندے ہوئے ہیں. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، پاک پتن شریف کی شکر کا بھی اسی شکر سے سلسلہ عقیدت ہے حضور. گنجے شکر کے جو معنی، آپ جو سخاوت کا عالم تھا اور غربا پروری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حج پر جب آپ تیار ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ حضرت سکینہ نے 1000 درہم کا زاد راہ آپ کی خدمت میں، نظر بھائی کی خدمت میں پیش کیا. جو ہی ملا اگلے ہی لمحے میں آپ نے وہ سارا تقسیم کیا اور اسی طرح خدا پر توکل کرتے ہوئے آپ راہ الہی میں گامزن ہوئے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کسی اکابر، بہت سارے اکابر نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں حضرت زین العابدین سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا. کسی نے لکھا ہے کہ تقویٰ میں اس وقت وہ اللہ کی آیت ہیں. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ عبادت گزار. بالکل ایسا ہے. تو حضرت حسن فرماتے ہیں، حسن بصری، کہ میں نے اپنی زندگی میں امام زین العابدین سے زیادہ انکسار والا آدمی نہیں دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ انکسار میں کیسی ہیبت ہوتی ہے.
فرماتے ہیں کہ آپ ایک مجمع میں تشریف فرما تھے جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت کائنات حضرت امام زین العابدین کی وجہ سے قائم ہے، ان کے تقویٰ سے اور طہارت سے اور زہد سے۔ آپ سنتے رہے اور اس کے بعد آپ نے نہایت سادہ الفاظ میں فرمایا کہ بھائیو آپ سب کا بہت شکریہ، میں تو اگر عام مسلمانوں میں اچھے مسلمانوں میں گنا جاؤں تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جملے جب آپ ادا کر رہے تھے تو اس وقت ساری مجلس لرزہ براندام تھی۔ کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے بینائی کا تیز عمل کرنے کے لیے۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھنے سے، اور ہر فرض نماز کے بعد 11 بار یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ جی حافظ صاحب۔ ظلمتوں میں مت لائے انوار، زین العابدین ظلمتوں میں مت لائے انوار، زین العابدین عزم اور ہمت کا ایک مینار، زین العابدین عزم اور ہمت کا ایک مینار، زین العابدین کربلا میں جو چلی تلوار، زین العابدین کربلا میں جو چلی تلوار، زین العابدین آپ نے وہ دل پہ کھایا وار، زین العابدین آپ نے وہ دل پہ کھایا وار، زین العابدین چاپ قدموں کی تیرے پہچان لیتا تھا حرم، چاپ قدموں کی تیرے پہچان لیتا تھا حرم، تجھ کو کرتے تھے سلام اشجار، زین العابدین تجھ کو کرتے تھے سلام اشجار، زین العابدین کذب نے آباد کر رکھا تھا جو شہر فسون، کذب نے آباد کر رکھا تھا جو شہر فسون، اس کو تو نے کر دیا مسمار، زین العابدین اس کو تو نے کر دیا مسمار، زین العابدین
پاشکستہ نم گرفتہ بیڑیاں بیچارگی پاشکستہ نم گرفتہ بیڑیاں بیچارگی اور اس پہ شام کا دربار زین العابدین اور اس پہ شام کا دربار